اسرائیل اور فلسطین کی وار کے چلتے ایک مرتبہ پھر سے امریکہ نے سعودی اسرائیل نارملائزیشن کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ریجن میں مڈل ایسٹ کے اندر ان کے انفلوئنس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سعودی اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن ہو۔ ایفیکٹیولی وہ پورے عرب ورلڈ کی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن چاہتے ہیں، لیکن سعودی چونکہ مین ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے مڈل ایسٹ کا، تو ان کی جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ امریکنز نے ایک مرتبہ پھر سے اس پہ کام شروع کر رکھا ہے، لیکن سعودیز نے اپنی پرانی کنڈیشنز کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے۔ اس کے بنا ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کر سکتے۔ جب تک وہاں پر فلسطینی ریاست نہیں ہوگی تو سعودی نارملائزیشن نہیں کر سکتا۔ NBC نیوز نے اس پہ سٹوری لگائی ہے کہ inside the effort to create a far-reaching US-Saudi-Israeli pact to end the war, the US and Saudi Arab are pushing a broad plan, but a key issue is the creation of a Palestinian state, a step many Israelis are hesitant to take after Hamas's October 7 attack. اینتھنی بلنکن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس چیز کو دہرایا۔ انہوں نے کہا امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہ جب تک فلسطین کی ریاست آفیشلی نہیں بنتی اسرائیل کی سیکیورٹی ممکن نہیں ہے، مطلب یہ روڑا رہے گا ان کی سیکیورٹی کے اندر۔ جب تک وہ ریاست نہیں بنتی نا تو یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی اس طرح سے۔ لہٰذا اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینی ریاست ہو، یہ امریکنز بول رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ اے ڈاووس بلنکن سیز genuine security for Israel requires two-state solution. Top US diplomat acknowledges hurdles to goal, stresses need for a strong reformed Palestinian authority. Iran's foreign minister says Gaza facing genocide. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیتن یاہو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر، جن کی ایک انتہائی ہارڈ لائنر قسم کی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے، اس کی پارٹی کا جو بنیاد پڑا تھا، یہ پہلے میں یہاں پر ذکر کر چکا ہوں کہ لیکوڈ پارٹی جو اس نے بنائی تھی وہ گریٹر اسرائیل کے نام پہ بنائی تھی۔ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے، کولیشن ہے وہاں پہ، زیادہ تر اس میں ہارڈ لائنر زائنسٹ ہی ہیں، کوئی لبرل سیکولر وہاں پر جماعت نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر، وہ ساری اپوزیشن میں ہے وہاں پہ، اور ان کے یہاں ایکسیپٹنس ہے، لبرل سیکولرز کے یہاں ٹو اسٹیٹ کی ایکسیپٹنس ہے، ہارڈ لائنرز کے یہاں پر نہیں ہے۔ ہارڈ لائنرز نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو گریٹر اسرائیل نام کی کوئی چیز چاہتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک اور غزہ کو بھی انیکس کر دیا جائے آفیشلی، اور یہاں پر رہنے والے فلسطینیوں کو ادھر ادھر بھیج دیں۔ تو یہ جو نیتن یاہو نے لیکوڈ پارٹی بنائی تھی، لیکوڈ پارٹی بیسیکلی گریٹر اسرائیل کے نام پہ بنی تھی، اور بعد میں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سمجھوتے کیے ہوئے، لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ لائنر ایک بندہ رہا ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے۔ تو سب سے بڑا روڑا بیسیکلی نیتن یاہو ہے اس پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور کل اس نے امریکنز کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جب تک میں ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی نارملائزیشن ہو سعودی کے ساتھ، کچھ بھی ہو، لیکن ہم فلسطینی ریاست بننے نہیں دیں گے، میں نہیں بننے دوں گا کم سے کم۔ یہ نیتن یاہو نے کل سیدھا سیدھا امریکنز کو بتا دیا، یعنی اپنے ہی جو سپانسرز ہیں ان کو انہوں نے نہ بول دیا نیتن یاہو نے۔ ویسے بھی نیتن یاہو کے ساتھ امریکنز کی زیادہ لگتی نہیں تھی، یعنی کہ نہیں بنتی تھی، لیکن اب تو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کے جو پلانز ہیں، امریکنز خود بھی چاہتے ہیں یہاں پر اس کو توڑ کے دو حصے بنا دیے جائیں، فلسطینیوں کو الگ کر کے، کیونکہ اس سے پھر ان کے عرب ورلڈ کے ساتھ جو امریکنز کے ٹائز بگڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نارملائز کرنے میں امریکہ کو ہیلپ ملے گی۔ ادروائز یہ عربوں کے ساتھ ان کا پھڈا رہے گا، پبلک لیول پر امریکہ بدنام رہے گا، اور یہ امریکہ کے لیے سیکیورٹی پرابلمز بھی کریٹ کرے گی چیز، اور ان کے لیے ڈپلومیٹک سطح پر بھی ہمیشہ سے پرابلم رہیں گے۔ جب جب کنفلکٹ رہے گی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی، تو عربوں کے ساتھ امریکہ کے ٹائز خراب رہیں گے۔ تو نیتن یاہو نے یہاں پہ ان کو بولا ہے کہ بھائی آپ کے جو بھی پلانز ہیں ہم یہ چیز ہونے نہیں دیں گے، امریکنز کو انہوں نے بولا ہے۔ دا گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو ٹیلس US he opposes creation of Palestinian state after Gaza war. PM reverts White House by saying all territory west of Jordan River would be under Israeli security control. یہ گریٹر اسرائیل انیشیل فیز میں
جب یہ کہتا ہے نا کہ ساری ٹیریٹری اردن ریور سے لے کر اور سمندر سے ساری ٹیریٹری، تو وہاں پر بیسیکلی یہ ویسٹ بینک کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے فلسطینیوں کا، یہ اس کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں، غزہ بھی نہیں، یہ سارا ہم ہی ہوں گے، پورا کا پورا اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ہی انڈر میں رہے گا اور ہم ہی اس کو دیکھیں گے۔ نہ یہ امریکنز کے لیے ایک بڑی پرابلم کی بات ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی امیدوار نکی ہیلی کو میں دیکھ رہا تھا، آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا غالباً، کہ اصل جو بادھا ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے وہ فلسطین ہے، انہوں نے فلسطین کے اوپر ڈال دیا، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بول رہا ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے ٹو اسٹیٹس، تو فلسطینی تو اس پہ انکار نہیں کر رہے ہوتے، فلسطینی تو ریڈی ہوتے اس پہ بات کرنے کے لیے ٹو اسٹیٹ کے اوپر بھی۔ نکی ہیلی کہتی ہیں کہ دی پیلسٹینینس آر دا وانس ریجیکٹنگ اے ٹو اسٹیٹ سولوشن بیکاز دے وانٹ اے ون اسٹیٹ سولوشن، دے ڈونٹ وانٹ اسرائیل ٹو ایگزسٹ۔ اب یہ میں نکی ہیلی کا بیان کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اگلی جو حکومت بننے جا رہی ہے پروبیبلی وہ ٹرمپ کی بننے جا رہی ہے۔ نکی ہیلی ٹرمپ کی گینگ کا یوں سمجھے کہ ممبر ہے، تو ٹرمپ اگر آتا ہے تو ٹرمپ نے گزشتہ مرتبہ بھی جب وہ آیا تھا تو وہ تو ون اسٹیٹ بنانے کے چکر میں تھا، یہی نیتنیاہو والا فارمولا تھا اس کا، یاد کریے، ڈیل آف دا سینچری۔ اور جیرارڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد تھا وہ آگے آگے رہا اس معاملے میں، اور اس نے لابنگ بھی کی بہت زیادہ کہ بھائی یہ ارد گرد کے جو ملک ہیں وہ لے لیں، پیسے دیں گے، سب کچھ دیں گے، فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں اسرائیل سے، دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کا انٹرویوز پڑے ہوئے ریکارڈ پہ، ٹرمپ کا داماد۔ اب وہاں پر امریکہ میں دوبارہ وہ سرکار نومبر میں آ سکتی ہے، مطلب اگر وہ آتے ہیں اور اس کے وہی پرانی پالیسیز رہیں ٹرمپ کی ون اسٹیٹ والی اسرائیل کے حق میں، تو پھر تو یہ مسئلہ اور بھی خراب ہوگا امریکہ کے لیے۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ امریکہ اپنے اس ٹریڈیشنل اسٹانس سے بیک آف کر لے، کیونکہ ایک تو ریزسٹنس ان کو اسرائیل کے اندر سے فیس کرنی پڑ رہی ہے، دوسرا ان کو جو امریکہ کے اندر جو سرکار چینج ہوگی بائیڈن کی جگہ پہ، جب دوسری سرکار آئے گی تو شاید وہ اس شدت کے ساتھ ٹو اسٹیٹ کے معاملے کو نہ اٹھائیں۔ لیکن ون تھنگ از سرٹن کہ اگر سعودی بھی اپنے اس اسٹانس پہ قائم رہتا ہے کہ بھائی ہم نارملائز نہیں کریں گے ٹائز اسرائیل کے ساتھ جب تک ٹو اسٹیٹس نہیں بنتی، تو یہ امریکہ کے لیے خود کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ ٹرمپ کا جو پیس فارمولا تھا، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں 2020 میں، وہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک کے جن علاقوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، اسرائیلی بستیاں بن گئی ہیں، وہ ان کو دے دیے جائیں، اسرائیل کو وہ بھی ان کو دے دیے جائیں، اور یروشلم جو ہے سب سے امپورٹنٹ حصہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیل کا، یروشلم جو ہے وہ دے دیا جائے سارا کا سارا اسرائیل کو۔ یعنی پہلے مرحلے میں فلسطینیوں کی آبادی کو کم کرنا تھا، ارد گرد کے ملکوں میں انہوں نے سیٹل کرنا تھا، جتنے بھی والنٹرلی نکلے وہاں سے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے۔ اس کے بعد جو بچے کچھ رہ جاتے ان کو ویسٹ بینک کا چھوٹا سا حصہ وداؤٹ یروشلم دے دیا جاتا، اور غزہ ان کو دے دیا جاتا، اور غزہ اور اس چھوٹے سے ویسٹ بینک کو ایک ریل یا زمینی کوریڈور کے ذریعے ملایا جاتا آپس میں۔ اب وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ برج کی صورت میں اسرائیل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، زمین کے اوپر یہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایک فلسطینی ریاست بنائیں گے، یہ ٹرمپ نے کہا ہوا تھا، مطلب پہلا جو اس کا پلان تھا وہ آف کورس امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، بیکاز بھونڈے قسم کا ایک فضول اور جاہلانہ قسم کا پلان لے کر آیا تھا، پورا کا پورا یروشلم انڈیوائیڈڈ، وڈ یو بلیو دیٹ؟ ایسٹ یروشلم نے کچھ بھی نہیں، وہ سارا کا سارا مسجد الاقصیٰ بھی انہی کو، تو یہ اس کا پلان تھا، ڈیل آف دا سینچری، اور یہ سارا پلان اس کا وہی تھا، لیکن وہ ایز اے سیڈ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تھوڑا سا ریکیپ کرا دوں آپ کو، الجزیرہ 2020 کا آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ واٹ ڈز ٹرمپس پلان پروپوزز فار پیلسٹینین ٹیریٹریز، اسرائیلی انیکسیشن آف پارٹس آف آکیوپائڈ ویسٹ بینک انویژنڈ ان US پریزیڈنٹس ڈیل۔ اب یہ بیوقوف آدمی اس کو ڈیل بول رہا تھا، اس میں ڈیل نام کی کیا چیز ہے؟ پہلے فلسطینیوں کی آبادی کو کم کرو وہاں پر، اور پھر جو علاقے گئے ہیں ان کے ہاتھ سے قبضہ ہو گیا ہے ویسٹ بینک میں، جہاں پر کالونیز بن گئی ہیں، سیٹلرز کالونی، وہ بھی ان کو دے دو، اور اس کے بعد جو بچا کچا ویسٹ بینک ہے اس سے یروشلم نکال کے اور باقی ان کو دے دو۔ یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ یہ اسٹیٹ ہے اس طرح کی؟ یہ کوئی فلسطینی اسٹیٹ بولیں گے آپ اس کو؟ تو یہ بندہ دوبارہ سے آ رہا ہے نومبر میں، اور اس کے آنے کے بعد ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی اے سائی آف ریلیف فار اسرائیل، کیونکہ یہ جو پلانس بنا رہا ہوتا ہے نا، لے کر آیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، وہ نیتنیاہو کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سپورٹ کے پلانز ہیں یہ۔ تو امریکہ کے پاس میرے خیال سے لاسٹ چانس ہے یہاں پر ریلیونس اپنی برقرار رکھنے کے لیے، اگر نومبر تک کچھ کر سکتے ہیں بائیڈن صاحب اس حوالے سے تو کریں،
کوئی اگر ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ان کے پاس، اگر وہ کوئی ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں تو الیکشنز کے اندر ان کو بوسٹ ملے گا سرٹنلی. اگر وہ یہاں پر اتنا بڑا ڈیکیڈز پرانا مسئلہ نومبر سے پہلے حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اوپینین پولز میں ٹرمپ جیت رہا ہے. اس کی جو غزہ وار کو جس طرح سے اس نے ہینڈل کیا ہے، ایک تو اس نے عرب ووٹرز اور مسلم ووٹرز جو ہیں امریکہ کے وہ چلے گئے اس کے ہاتھ سے، اور دوسرا اس کی اکانومک پالیسیز سے بھی لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں. تو اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرتا ہے بائیڈن تو اس کو الیکشنز میں بوسٹ ملے گا. ادروائز امریکہ کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہوگی جو ٹرمپ پلان سامنے لائے گا، اور بائیڈن کے خود کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بھی یہ چیز کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوگی.